اچھا، تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بظاہر تو سیدھا سادہ سا لگتا ہے، ڈرامہ دو کنارے قسط 40۔ جی صرف ایک عنوان ہے اور ایک قسط نمبر، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ بالکل، اصل میں یہ جو 40ویں قسط کا نمبر ہے نا، یہ خود ہی ایک کہانی ہے۔ ہاں، مطلب کہانی ایک لمبے سفر پر ہے، کافی کچھ ہو چکا ہوگا، کردار، حالات، سب میں پیچیدگیاں آ گئی ہوں گی، ہے نا؟ یقیناً یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جہاں وہ جو ابتدائی تعارف اور بنیادی مسئلے وہ سب پختہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب کہانی زیادہ تر ہوتی ہے نتائج پر، پچھتاؤں پر، اور شاید کرداروں کی اندرونی تبدیلیوں پر۔ جی بالکل، کرداروں میں گہرائی آ چکی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ عنوان دیکھیں، دو کنارے، یہ صرف دریا کے دو کناروں کی بات تو نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دو کنارے سنتے ہی ذہن میں آتا ہے شاید دو خاندان یا دو سماجی طبقے، یا جیسے دو بالکل مختلف نظریات۔ ہاں، یہی امکانات ہیں۔ لیکن 40 قسطوں کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا وہ اب بھی ویسے ہی بالکل الگ تھلگ ہیں؟ مجھے تو شک ہے، اتنا سادہ نہیں ہوتا عام طور پر۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے دو کنارے کا مطلب بالکل واضح ہو، جیسے آپ نے کہا، امیر غریب، یا روایت پسند اور جدید سوچ والے، یا شہر اور گاؤں۔ ٹھیک۔ لیکن قسط 40 تک آتے آتے نا، یہ جو لکیریں ہوتی ہیں یہ اکثر دھندلی پڑ جاتی ہیں۔ اچھا، کیسے؟ کردار شاید حالات کی وجہ سے، یا محبت کی وجہ سے، یا مجبوری میں دوسرے کنارے تک کا سفر کر چکے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں شاید۔ تو یہ جو استعارہ ہے دو کناروں کا، یہ خود بدل گیا ہوگا وقت کے ساتھ؟ بہت ممکن ہے۔ یعنی اب شاید یہ دو کنارے کرداروں کے بیچ میں نہیں، بلکہ ایک ہی کردار کے اندر کی کشمکش بن گئے ہوں۔ کیا خوب نکتہ اٹھایا آپ نے، بالکل۔ 40 قسطوں میں تو مطلب انسان خود کتنا بدل جاتا ہے، اس کی وفاداریاں، اس کے اصول، سب آزمائش میں پڑتے ہیں۔ بالکل، ذرا سوچیں، کوئی کردار جو پہلے ایک کنارے کے اصولوں پر بہت سختی سے قائم تھا، 40 قسطوں میں اس نے ایسے حالات دیکھے ہوں کہ اب وہ دوسرے کنارے کی باتوں کو، نظریات کو نہ صرف سمجھنے لگا ہے، بلکہ شاید وہ اپنانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ اندرونی کشمکش یہ ڈرامے کو زیادہ گہرا بناتی ہے، بنسبت اس کے کہ صرف باہر کا تصادم دکھایا جائے۔ صحیح، صرف بیرونی تصادم سے زیادہ۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہاں کہ ان دو کناروں کے بیچ وہ پل بنانے کی کوششیں ہوئی ہوں، جی، لیکن وہ ناکام ہو گئی ہوں، یا ان کی قیمت بہت زیادہ چکانی پڑی ہو۔ اکثر ڈراموں میں اس موڑ پر یہی ہوتا ہے، کرداروں کو اپنی شروع کی خواہشات اور حقیقت کے درمیان بڑے تلخ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ جو 40ویں قسط کا مرحلہ ہوتا ہے نا، یہ اکثر کرداروں کے لیے ایک طرح سے پوائنٹ آف نو ریٹرن جیسا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی واپسی کا راستہ نہیں؟ ہاں، مطلب وہ ایسے فیصلے کر چکے ہوتے ہیں، ایسے کام کر چکے ہوتے ہیں جن کے نتائج سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ وہ دو کنارے شاید اب ماضی کی یاد بن گئے ہوں، اور اصل کہانی اب ان فیصلوں کے اثرات کے بارے میں ہو جو انہوں نے کیے۔ جی، جو ان کناروں کو ملانے یا شاید مزید دور کرنے کی کوشش میں کیے گئے۔ اس سب سے نا ایک بڑا دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے کہ لمبی کہانیوں میں جو مرکزی خیال ہوتا ہے وہ کیسے بدلتا ہے؟ ارتقاء کیسے ہوتا ہے اس کا؟ ہاں، کیا دو کنارے کا جو مطلب پہلی قسط میں تھا وہ اب 40ویں قسط میں بھی وہی ہے، یا وقت نے، واقعات نے اسے ایک نئی شکل دے دی ہے، شاید زیادہ پیچیدہ؟ یہ بہت غور طلب نکتہ ہے، اور یہ صرف ڈراموں کی بات نہیں ہے۔ لمبی کہانیاں وہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ وقت کے ساتھ تضادات کیسے بدلتے ہیں، کبھی وہ حل ہو جاتے ہیں، کبھی مزید گہرے ہو جاتے ہیں، اور کبھی بالکل نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بالکل، یہ تو کسی بھی لمبے چلنے والے منصوبے یا رشتے کی حقیقت بھی ہو سکتی ہے نا؟ صحیح۔ تو اگرچہ ہمارے پاس صرف عنوان اور قسط نمبر تھا، اس نے ہمیں کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کہانی کا ممکنہ ارتقاء، کرداروں کی اندرونی تبدیلیاں، مرکزی خیال کی گہرائی۔ جی، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ جو سطح پر نظر آتا ہے اس کے نیچے اکثر بہت کچھ ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتا ہے میرے خیال میں، وہ کیا؟ کہ جب زندگی یا کوئی کہانی ہمیں دو بالکل مختلف متضاد کناروں پر لا کھڑا کرتی ہے، تو کیا وقت گزرنے کے ساتھ ہمارا جھکاؤ لازمی طور پر کسی ایک طرف بڑھتا ہے،
یا پھر ہم ان دونوں کے درمیان توازن قائم کرنے کا کوئی نیا اپنا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے۔ اس پر تو سامعین خود بھی غور کر سکتے